دنیا کی قدیم سیاحتی مقامات جہاں لوگ انسانی واقعات کے خوفناک تاریخ دیکھنے آتے ہیں۔ جی ہاں، ٹک ٹاک کے آنے کے بعد لوگ ایسی جگہوں پہ جا رہے ہیں جو انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کی تھی۔ ٹک ٹاک نے سیاحوں میں انسانی واقعات کے ساتھ صدیوں سے جڑے جذبات کو ایک بار پھر سے بیدار کر دیا، لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ عجائب گھروں میں انسانی واقعات کی نمائش کی صدیوں پرانی روایت انتہائی پریشان کن عمل ہے۔ پیرس میں ٹک ٹاک کے ایک حالیہ ٹرینڈ نے ہولناک قسم کے سنسنی پھیلا رکھی ہے۔ وائرل ویڈیوز میں لوگوں کو شہر کے نیچے قرون وسطی کے دوران کے زیر زمین مقبروں میں گھستے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جہاں تقریباً 60 لاکھ مردہ لوگوں کی ہڈیاں تاریک سرنگوں میں فرش سے چھت تک بری ہوئی۔ اس موذی جنون کی تسکین کے لیے لوگ غیر قانونی طور پر اس میں داخل ہوتے ہیں اور ہیڈ لیمپ کے ساتھ شہر کے تقریباً 300 کلومیٹر لمبے دور افتادہ راستوں کو تلاش کرتے ہیں۔ انسانی ہڈیوں سے بنی فرشوں پر چلتے ہیں، ہڈیوں سے بھری داڑوں سے رینگتے نظر آتے ہیں اور اپنی اس کوشش میں کبھی کبھار گم ہوتے ہیں۔ پیرس میں ٹک ٹاک کے کچھ تبصرہ نگاروں نے اس میں ممکنہ خطرات کے بارے میں خبردار بھی کیا اور کہا ہے کہ اس رجحان میں بہت زیادہ بھوک یعنی دلچسپی پائی جاتی ہے اور وہاں سے گزرنے والے سیاح طویل عرصے پہلے مرنے والوں کے واقعات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں قائم مصری تہذیب کے نیشنل میوزیم کو دیکھنے کے لیے ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ سیاح قطار میں کھڑے ہوتے ہیں اور فرش شناسی طریقے سے زیر زمین چیمبر میں جمع ہوتے ہوئے رمسیس فرعون اور ملکہ کی محفوظ شدہ لاشیں ان کے تابوت میں چھپی رکھی ہونے لگی۔ اس طرح بیجنگ میں چین کے سابق چیئرمین ماؤ زے تنگ، یونی میں ہو چی مینگ اور ماسکو میں ولادیمیر لینن کے مقبروں میں ہزاروں لوگ ان کی محفل کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ اسی طرح فلاڈیلفیا کے میوزیم جو 19ویں صدی کے بچ جانے والے طبی عجائب گھروں سے ایک اور دنیا بھر سے آنے والے ہزاروں لوگوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ ہر سال یہاں تقریباً 1,35,000 زائرین آتے ہیں اور وکٹورین دور کے کیوپیٹریون کے قطاروں کے درمیان معروف سائنسدان البرٹ آئن اسٹائن کے دماغ کے حصے، صدر گرور کلیولینڈ کے جبڑے سے نکلے گئے ٹیومر کے ساتھ ساتھ شکم مادر میں جڑے ہوئے بچے کے انتہائی حیرت انگیز واقعات کو دیکھنے یہاں پر یورپیوں کا جوش بہت زیادہ ہے۔ کینبرا کی آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف ہیریٹیج اینڈ میوزیم اسٹیٹس کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر مائیکل پیکرنگ نے کہا ہے کہ مغربی معاشرے کو مہیب اور خوفناک اشیاء کا شوق رہا ہے۔ ہم پہلی دنیا میں موت سے بہت دور ہو چکے ہیں، اس لیے لوگ صدمے پر پرجوش ہوتے ہیں، جو کہ ایک قسم کا ایڈرینلن رش ہے۔ اس کے برعکس حالیہ برسوں میں جسم کے اعضاء کی نمائش کے پورے مفروضے یا خیال کو ہی غیر اخلاقی قرار دیا اور شاید اسی لیے نیو یارک میں موجود امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری (AMNH) کے نئے ڈائریکٹر نے اپنی کوتاہیوں کا بڑا اعتراف کرتے ہوئے اعلان کیا کہ آخری انسان واقعات کو عوامی نمائش سے ہٹا دیا گیا۔ میوزیم نے اعتراف کیا ہے کہ ان سے بہت سے واقعات کا تعلق اور تشدد سانحات کے متاثر یا گروہوں کی نمائندگی سے ہی ہے جن کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور جن کا احتسال کیا گیا اور عوامی نمائش کا عمل جسے احتسال کا ہوا۔ ان کے خیال میں رضامندی کے بغیر حاصل کی گئی واقعات کو اشیاء کے طور پر سمجھا جاتا ہے جس سے ان کی توہین ہوتی ہے۔ وہاں ہٹانے کا عمل اب مکمل ہو چکا ہے۔ سینٹرل پارک کے اس بار جانے والے مسافر یا سیاح وہاں 1000 سال پرانے مغول جنگجو کا ڈھانچہ یا انسانی ہڈیوں سے بنا 19ویں صدی کا تبتی صوبت، جبکہ اس کے ناقدین کا کہنا ہے کہ ایسی نمائشوں کو چھپانے سے عوام سے ان کی تعلیمی بصیرت چھینی ہے، لیکن دوسرے سمیت دیگر ادارے دباؤ کو محسوس کرتے ہیں۔ پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ کیا ہم انسانی واقعات سے سیکھ سکتے ہیں یا کیا ہم محض ایک عجیب تجدد میں مبتلا ہیں جس میں عجائب گھر قبروں کے حملوں اور جسم کے غیر قانونی سببوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا کے چند پہلے سیاحتی مقامات کو انسانی واقعات زمانے قدیم سے سیاحوں کی دلچسپی کا سامان رہے۔ قدیمی آثار نے دنیا کے پہلے سیاحتی مقامات بنانے میں مدد کی۔ جسم کے اعضاء بھی اس زمانے میں بڑے کاروبار تھے۔ کیتھولک چرچ نے شاہانہ سامان تعمیر کیا اور ان کے ارد گرد مہمان نوازی کی صنعت بنی اور امیر کبیر زائرین واقعات کو قریب سے دیکھنے کے لیے بڑی رقم خرچ کرتے تھے۔ جدید دور میں تو توجہ پادریوں، صنعتوں اور اولیاء کے واقعات سے ہٹ کر مشہور شخصیات پر دی جانے لگی۔ رومانوی تحریک سے متاثر ہو کر 19ویں صدی کے دہائی کے اوائل میں سیاحوں نے سیکولر آثار کو ترجیح دی۔
تخلیقی ذہانت کے حاملین کی جسمانی اعضاء، مثال کے طور پہ معروف انگریزی شاعر شیلی کا دل اور موسیقار بیتھون کے کان کی ہڈیاں ان کے لیے وہبی صلاحیتوں کا وسیع تعلق پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ آج اٹلی میں فلورنس کے ہسٹری آف سائنس میوزیم میں گیلیلیو کی درمیانی انگلی بیویزی شکل والی شیشے کی گیند میں دیکھی جا سکتی ہے۔ میرا پسندیدہ سیلیبریٹی حسن نپولین کا عزو تناسل، جسے مبینہ طور پر ایک اطالوی ڈاکٹر نے انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کر سن 1821 میں پوسٹ مارٹم کے دوران ان کے جسم سے الگ کر دیا تھا۔ شہنشاہ نپولین کے اس عضو کو 1977 میں امریکہ کے اعلیٰ یورولوجسٹ جان کنگسلے نے خریدا تھا اور انہوں نے اسے دہائیوں تک امریکی ریاست نیو جرسی کے انگل ووڈ شہر میں اپنے بستر کے نیچے رکھا۔ ان کے خاندان نے سنجیدہ محققین کو دکھایا اور تقریباً ایک دہائی یا اس سے زیادہ عرصہ قبل اور بھی لوگوں کو اس کے شرف حاصل ہوا۔ 19ویں صدی میں ایک اور زیادہ خوفناک تبدیلی نظر آئی جب سائنس کے نام پر یورپ اور امریکہ کے عجائب گھروں کے لیے دنیا بھر سے مردہ جاسم کو جمع کرنے اور نمائش کرنے کا جواز پیدا کیا اور اس کے لیے خاص طور پر دنیا کے دور دراز ہونے سے مقامی لوگوں کی باقیات کو حاصل کیا۔ وکٹورین عہد میں قومی اداروں نے چین کے ریگستانوں، الاسکا کے برفیلے پہاڑوں اور پیرو کے پہاڑوں میں تاریخی سارے قیمت کے معلومات کے لیے بڑی پیسے خرچ۔ اینتھروپولوجی یعنی علم بشریات کے شعبے میں تو تمام حدیں پار کر اور انہوں نے ٹیکسس سے تسمانیہ تک مرنے والے مقامی لوگوں کے ڈھانچے کی باقیات حاصل کرنے کے لیے ٹیمیں بھیجی، مقابر سے یا قتل عام کی جگہ سے ہڈیوں کو لوٹ لیا یا انہیں خانہ بدوش پیشہ ور ہڈی جمع کرنے والوں لوگوں سے خرید لیا۔ دراصل اس کا اصل مقصد عجیب و غریب جعلی سائنس کو فروغ دینا تھا، جیسے فرنولوجی کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ ہڈیوں کے مطالعے، خاص طور پر کھوپڑیوں کے مطالعے سے ذہانت سے لے کر محنت کی موروثی نسلیں خصلتوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ 1859 میں دی اوریجن آف دی اسپیسیز کی اشاعت کے بعد چارلس ڈارون کے گمراہ پیروکاروں نے یہ ثابت کرنے کے لیے فرنولوجی کا استعمال کیا کہ مقامی لوگ ارتقائی پیمانے پر اینگلو سیکسن سے کم تھے اور اس طرح ان کے سامراجی فتح کا جواز پیش کیا گیا۔ مغربی دنیا کے عجائب گھروں کے کیوریٹرز چاہتے تھے کہ نسلی اقسام کا مکمل مجموعہ ظاہر کریں اور اس کے لیے مقامی کنکالوں کی دنیا بھر میں بیس بال کارڈ کی طرح تجارت کی جاتی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر کیوریٹر کوٹا سے سیوکس، نمیبیا سے ہیریرو اور جاپان کے ٹراڈو جزیرے کے لوگوں کی کاپیاں چاہتے ہیں۔ تو کیا انسانی باقیات کی نمائش متنازع ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ مغرب میں خارجی ملکوں کی نمائش کو اخلاقی طور پر جائز سمجھتا، یہاں تک کہ کچھ وکٹورین بھی مصر کی امید شدہ لاشوں کو دیکھنے کے لیے چوک در چوک آنے والے گھڑ سواروں کی پیڑ سے بے چین تھے اور مصر کے ماہرین کو کچھ لوگ قبر کے ڈاکو سے ایک قدم اوپر سمجھتے۔ لیکن حال میں میوزیم کی دنیا میں انسانی واقعات کو قبر سے نکالنے، مطالعہ کرنے اور دکھانے کی اخلاقیات سے متعلق مباحثوں میں ایک وسیع تبدیلی ہے۔ عجائب گھروں کی اخلاقیات سے متعلق نظریات پر نظر ثانی کی قیادت مقامی گروہوں نے کی، جنہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کے واقعات کی میوزیم کی نمائش سے ہٹا کر ان کی اولادوں کو واپس کیا۔ امریکہ میں مقامی امریکی کارکن کئی دہائیوں سے عجائب گھروں پر اس طرح کے اقدامات کرنے کے لیے زور دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا کہ کیا اخلاق کاروبار پر سب کا نکال سکتے ہیں؟ کام اس سے ابھی بھی بہت سے بنیادی مسئلے حل ہوئے۔ مغربی دنیا میں بشریات کے ہر بڑے ادارے، لندن کے میوزیم ہو یا چاہے پیرس کی میوزیم یا واشنگٹن ڈی سی میں امریکی انڈین کے نیشنل میوزیم تک باقیات رکھنے والے کمرے مقامی لوگوں کی ہڈیوں سے بھرے ہوئے ہیں جنہیں 20ویں صدی میں فصل کی طرح سے کاٹا گیا۔ مثال کے طور پر نیچرل ہسٹری کے امریکی میوزیم میں اب بھی تقریباً 12,000 افراد کی باقیات موجود ہیں، جبکہ اس نے سن 1990 سے لے کر اب تک وفاقی مقامی امریکیوں کے مقابر کے تحفظ اور بحالی کے قانون کے تحت تقریباً 1000 باقیات کو ان کی اولادوں کو واپس کر دیا۔ اس کے باوجود اس کے بعد اب بھی 2200 دیسی امریکی افراد کے ڈھانچے موجود ہیں۔ بہرحال عجائب گھر کی دنیا میں اخلاقی مباحثوں کا جاری رہنا یقینی عمل ہے، کیونکہ دنیا بھر کے کیوریٹر اپنے انسانی ذخائر کو بے ترتیب انداز میں چلاتے ہیں، لیکن ماہیات قلب کے انتہائی مخلصانہ تبدیلی کے باوجود بھی مصری ممیوں جیسی منافع بخش نمائشوں کو بند کرنے یا پیرس کے زیر زمین مقابر میں ٹک ٹاکروں کو غیر قانونی طور پر داخل ہونے کے بہاؤ پر لگام لگانے کا امکان نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ زندہ لوگ اپنے مردوں کے ساتھ سختی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔